بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، طارق بن شہاب اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ تم مسلمانوں پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، جشن مناتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے. یہ آیت میدان عرفہ میں اور جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں موجود تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. گویا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 82 یا 83 دن پہلے اللہ رب العالمین نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس بات کا اعلان کیا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں نے تمہیں ایک ایسی روشن اور واضح ڈگر پر چھوڑا ہے جس کی راتیں اس کے دن کی مانند روشن ہے، اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے ہلاکت اور تباہی جس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا. یہ ایک شرعی قاعدہ ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ متفق علیہ قاعدہ ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طور سے دنیا انسانیت کو پہنچا دیا اور دنیا کے انسانوں کو پیش کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل
نازل کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اللہ رب العالمین نے نبی کو تبلیغ کا، دین کو پہنچانے کا، رب نے جو کچھ نازل کیا تھا اسے دنیا کو سنا دینے کا حکم دیا تھا. اسی لیے صحیح مسلم، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا میں خطبہ دے رہے تھے، میدان عرفہ میں خطبہ دے رہے تھے. تو آپ نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ سائلکم عنی غدا فماذا انتم قائلون، اے لوگوں کل اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا نقول قد ادیت وبلغت ونصحت، ہم جواب دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، شریعت کو ادا کر دیا اور خیر خواہی آپ نے کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی انگلی کو 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا. کس بات کا؟ اس بات کا کہ میرے صحابہ نے یہ اقرار کیا ہے، میرے صحابہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ تیرا دین میں نے مکمل طور سے ان کو پہنچا دیا ہے. یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین پورا کا پورا اللہ کے نبی نے دنیا کے انسانوں کو پہنچا دیا. اس میں کچھ بھی چھپا ہوا، کچھ بھی پوشیدہ اور کچھ بھی متروک نہیں ہے. پورا دین دنیا انسانیت تک اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اس لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا تھا وہ دین نبی کے واسطے سے پوری امت کو پہنچ چکا ہے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ دین جو نبی نے امت کو دیا تھا وہ اللہ کی حفاظت سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. قیامت تک اس دین کا کوئی شوشہ، اس دین کا کوئی جز، اس دین کا کوئی حکم اور اس دین کا کوئی بھی فرمان ضائع نہیں ہو سکتا. دنیا پوری اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ دین کے کسی حصے میں رد و بدل کر دے، نہیں کر سکتی. پوری دنیا کے انسان مل کر چاہے کہ دین کے کسی حصے میں کوئی اضافہ کر دیں، ممکن نہیں. دنیا ساری مل جائے، اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ دین کے کسی حکم کو کم کر دے، نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر یعنی وحی کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن جیسے وحی ہے ویسے حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. رب العالمین نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان کی طرف اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وحی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ تاریخ کے ہر زمانے میں، اسلامی تاریخ کے ہر دور میں وہ گروہ اور وہ جماعت موجود رہے گی جو اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب کی محافظ ہوگی. متواتر حدیث میں ہے ثوبان، ابو سعید خدری، معاویہ بن ابی سفیان، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور متعدد صحابہ کرام سے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں اور حدیث کی کئی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور سے ثابت ہے. متواتر کا مطلب ہوا کہ یہ حکم قطعی اور یقینی ہے، اس میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. برابر
ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اور ان کا ساتھ چھوڑنے والوں کا ان کا ساتھ چھوڑ دینا ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ تیسری بات ہے کہ دین جو نبی کے زمانے سے چلا وہ مختلف تاریخوں میں ہوتا ہوا قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں سے کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں، اس میں سے کوئی چیز مٹ جانے والی، گم ہو جانے والی اور کم ہو جانے والی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا جز ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تینوں قاعدے امت مسلمہ کے یہاں متفق علیہ ہیں، یہ اجماعی قاعدے ہیں، ان میں کسی طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات، دین ہمارا مکمل ہے۔ دوسری بات، دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے دنیا انسانیت کو پہنچا دیا ہے۔ تیسری بات کہ یہ دین اللہ کی حفاظت سے قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی۔ چوتھی بات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شاندار نمونہ اور بہترین اسوہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ گویا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم سے مطلوب ہے کہ اسوہ حسنہ کے آئینے میں دیکھ کر ہم اپنے چہرے کی خراشوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، اسوہ حسنہ پر نظر ڈال کر ہم اپنی زندگی کے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین نے متعدد آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا کے مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس اسوہ حسنہ کے دو جز ہیں، ذرا توجہ سے میری بات سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اس اسوہ حسنہ کے دو جز ہیں، ایک جز تو ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، دوسرا جز وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ تو جو کیا ہے وہ کرنا ہے، یہ اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، جو نہیں کیا ہے اسے نہیں کرنا ہے، یہ اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا اس کام کو نہیں کرنا، یہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے سنت فعلیہ، دوسری قسم ہے سنت ترکیہ۔ سنت فعلیہ کا مطلب ہے نبی نے جو کیا ہے اس کو کیا جائے، اور سنت ترکیہ کا مطلب یہ ہے نبی نے جسے ترک کر دیا ہے، جسے چھوڑ دیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ آپ اس کے لیے اصول کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اگر آپ چاہیں تو ابو الحسین بصری کی المعتمد دیکھیں، اگر چاہیں تو زرکشی کی کتاب اصول فقہ میں البدر المنیر دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو آمدی کی الاحکام فی اصول الاحکام دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو غرناطی کی اصول الفقہ دیکھیں۔ گویا کی اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ قاعدہ لکھا ہوا محرر اور واضح انداز میں دکھائی دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک فعلیہ اور دوسرے ترکیہ۔ میں آج آپ سے سنت ترکیہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان سے نقل کیا ہے، وَلَكِنَّا نَتَّبِعُ الرَّسُولَ فِعْلًا وَتَرْكًا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دو طرح سے کرتے ہیں، ایک تو جو آپ نے کیا ہے اسے کر کے، اور جو آپ نے نہیں کیا ہے اسے چھوڑ کر کے۔ عیدین کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تقریباً 10 مرتبہ پڑھی،
مگر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے نہ اذان کہی نہ اقامت کہی، نہ اذان کہلوائی اور نہ اقامت کہلوائی۔ اس کا مطلب ہوا کہ عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہ کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عیدین کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ بدعت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی لیے جابر بن سمرہ، عبداللہ بن عباس اور متعدد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ، غیر مرۃ ولا مرتين، متعدد مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، مگر آپ نے نہ اذان کہی نہ اقامت کہی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام نہیں کیا؟ ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا؟ تو اس کو معرفت کا دو طریقہ ہے ہمارے پاس۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اصحاب نبی میں سے، صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کو ترک کر دیا۔ تو اب جب اس کو خبر دیا صحابی نے تو مان لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ابھی یہی حدیث کہ عیدین پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر اذان اور اقامت نہیں کہی، یا اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر نکلے تو سفر میں آپ نے سنت راتبہ، فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو سنت ہے ان سنتوں کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے سفر کی حالت میں سنن راتبہ کو نہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ صحابی خبر دے تب ہم کو پتا چلے گا۔ دوسری صورت ہے نبی کے ترک کو معلوم کرنے کی، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا، آپ کی سیرت کا تتبع کیا جائے، حدیث کے ذخیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جستجو کی جائے اور اس ذخیرے میں دین کا مخصوص حکم موجود نہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ نے کیا ہوتا تو دین ہمارا محفوظ ہے، اس محفوظ ذخیرے میں وہ عمل ملتا۔ جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نبی نے ایسا نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے نبی نے کیا ہو سکتا ہے نبی نے بیان کیا ہو مگر صحابہ نے نقل نہ کیا ہو، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا دین محفوظ نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے جب دین کے ذخیرے میں جستجو کی جائے اور کوئی مخصوص عمل اس میں نہ پایا جائے تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ فلاں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہوتا تو صحابہ نے نقل کیا ہوتا، اور جب نقل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دوسرا جو حصہ اور دوسری جو قسم ہے اسے سنت ترکیہ کہا جاتا ہے۔ میرے احباب اور میرے طلبہ جو یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ سنت کے ذخیرے میں جس طرح بہت سے کام کرنا، بہت سے عمل انجام دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی پیروی اور آپ کی اطاعت ہے، اسی طرح سنت کے ذخیرے میں بہت سے کام کو نہ کرنا اور بہت سے کام سے باز رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور آپ کی سنت کی اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں روزانہ 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، سب لوگ پڑھتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی دعا کرتے تو یہ بات سیرت میں نقل ہوتی یا نہیں ہوتی؟ قرآن و سنت کے ذخیرے میں یہ بات محفوظ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے کہ صحابہ اس کو نقل کرتے، یہ بات منقول ہوتی، کیونکہ ہمارا دین محفوظ ہے، اس میں کوئی جز ضائع نہیں ہوا ہے۔
اور سنت کے ذخیرے کو الٹ جائیے، احادیث کی کتابوں کو پلٹ لیجئے، آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی طور سے دعا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے اس کا ترک کر دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہمیشہ ممبر پر یا بغیر ممبر کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے۔ خطبے کے دوران اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور صحابہ آمین کہتے، آپ رفع یدین کرتے اور صحابہ بھی رفع یدین کرتے یا نہ کرتے، یہ بات حدیث میں نقل ہوتی، یہ بات اصحاب نبی نے دین کے ذخیرے میں ہمارے لیے بیان کیا ہوتا۔ تو جب سب چپ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممبر سے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر دعا کرنا اور مقتدیوں کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتا، نبی نے کیا ہوتا تو محفوظ ہوتا، کیونکہ ہمارا دین محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کم سے کم 9 مرتبہ یا 10 مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی اور پڑھائی، مگر کسی بھی روایت میں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد اجتماعی طور سے یا انفرادی طور سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہو، کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیدین کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عیدین کے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کر کے انفرادی یا اجتماعی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس کو نہ کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور اس کو انجام دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ کئی مردوں کو دفن کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی، مگر کسی حدیث میں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان دی ہو یا اذان دلوائی ہو۔ اس لیے قبر پر اذان دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے، اور اذان نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ یہ بات الحمدللہ سب کے ہاں متفق علیہ ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے، مگر کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں بدعت ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی مرتبہ بہت سے مردوں کو دفن کیا، مگر دفن کرتے ہوئے یا دفن کرنے سے پہلے یا دفن کرنے کے بعد کبھی آپ نے قبر پر نہ اذان دی، نہ اذان دلوائی، نہ اذان دینے کی اجازت دی، اس لیے اذان دینا یہ بدعت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور صحابہ کو حکم دیتے، استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور صحابہ سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے باز پرس کی جائے گی، اس سے فرشتے سوال کریں گے۔ تو آپ نے دعا کیا، دعا کرنے کا حکم بھی دیا، اس لیے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرنا یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر اس موقع سے ہاتھ اٹھانا، سب کا مل کر اجتماعی طور سے دعا کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی، دعا کرنے کا حکم تو دیا، مگر نہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور نہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، نہ آپ نے اجتماعی دعا کروائی اور نہ آپ نے اجتماعی دعا کرنے کی اجازت دی۔ تو اگر یہ بات دین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ہوتا، تو یہ بات کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم سے مطلوب ہے کہ ہم بھی اس کو ترک کر دیں۔ ٹھیک اس کو اسی طرح سمجھیے جیسے قبر پر اذان دینا کیوں نہیں جائز ہے؟ اذان دینا تو ایک نیکی کا کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، ایک بھلائی کا کام ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا۔ اس موقع سے آپ نے نہ اذان دی نہ دلوائی،
اسی طرح سے اس وقت دعا کرنے کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رفعین کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ سب نے مل کر دعا کی اور نہ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے دعا کروائی۔ تو جیسے یہ چھوڑنا نبی کی سنت ہے، ایسے اس کو بھی چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اگر کوئی آدمی مسلسل سال بھر روزانہ رات بھر نماز پڑھنا چاہتا ہو اور رات کو نہیں سوئے گا، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، عشاء سے لے کر کے فجر تک لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو نماز پڑھنا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے، مگر کیا یہ جائز ہے کسی کے لیے کہ پوری رات سال بھر نماز پڑھے؟ نہیں جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سال بھر کبھی بھی رات بھر نماز نہیں پڑھی ہے، صرف چند راتوں کا استثناء ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات جاگ جاگ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی رات بھر جاگ کر تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر ادا کرنا چاہتا ہے تو کہا جائے گا دیکھو بھائی یہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسا نہیں کیا، اس لیے ایسا نہ کرنا نبی کی سنت ہے، اور سال بھر رات بھر نماز پڑھنے کی پابندی کرنا یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ کوئی آدمی مسلسل روزہ رکھنا چاہتا ہے، بلا ناغہ سال بھر روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے کیا؟ روزہ رکھنا معصیت کا کام ہے کیا؟ نہیں میرے دوستو، روزہ رکھنا ایک عبادت کا کام ہے، مگر سال بھر روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم سال بھر بلا ناغہ روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت ترکیہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں 3 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جب معلوم کیا تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت مختصر عبادت ہے، یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ حدیث کا لفظ ہے کہ جب انہوں نے عبادت سنی فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا وَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ تو بہت معمولی عبادت ہے، اور پھر نبی کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، لیکن یہ تھوڑی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھنے کا، رات بھر نماز پڑھنے کا، زندگی بھر شادی نہ کرنے کا ارادہ بنایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی تو آپ اتنا غصہ ہوئے، حدیث کا لفظ ہے فَكَأَنَّهُ فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، گویا کہ روئے انور پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا، اتنا ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پوری تقریر فرمائی اور آخر میں کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اور کون سی سنت ہے یہ سنت فعلیہ ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ سنت ترکیہ ہے۔ آپ نے رات بھر نماز پڑھنا ترک کر دیا ہے اور اس نے پوری رات نماز پڑھنے کا عزم کیا۔ آپ نے روزانہ روزہ رکھنے کو ترک کر دیا ہے، اس آدمی نے سال بھر ہمیشہ باروزہ رہنے کا عزم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی شادیاں کی ہے اور شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آدمی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترکیہ ہے، اور انہوں نے اس کو کرنے کا جب ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے۔ اس لیے ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کام کو نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ سن لیجئے گا، نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور اس کام کو کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ عید معراج النبی کیوں نہیں منایا جائے گا؟ عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا جائے گا؟ کیا دلیل ہے کہ عید میلاد النبی منانا، عید میلاد النبی منانا، شعبان کے حلوے کھانا اور 6 شوال کو عید منانا، یہ عید غدیر خم منانا 8 ذوالحجہ 10 ذوالحجہ کے بعد، یہ سب بدعت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی یہ باتیں ہم بدعت مانتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ یہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں متروک ہیں، چھوڑ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کی سیرت میں یہ بات ہوتی، آپ نے ایسا کیا ہوتا یا کرنے کا حکم دیا ہوتا تو ہمارے لیے کرنا درست ہوتا، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جس کی نظر میں اور اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود آپ نے ان کاموں کو کرنے کا نہ حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا اور نہ آپ نے اس کی ترغیب دی۔ معلوم ہوا کہ یہ کام نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسے اپنانا یہ بدعت ہے۔ دنیا کی تمام بدعتوں کے بارے میں، دنیا کے تمام ان اعمال کے بارے میں آپ یہ ضابطہ یاد کر لیں اور اسے نوٹ کر لیں اور اہل علم سے دریافت فرمائیں فلاں عمل غلط ہے، دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ احکام ہیں جن سے منع کیا گیا، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے عام طور سے منع کیا ہے اور کہا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی وہ بات مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ، دوسرا لفظ ہے ہمارا دین نہیں ہے، تو اس کی وہ بات متروک ہوگی، اس کی وہ بات متروک، مردود، ناقابل قبول ہوگی۔ کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب شادی ہو جائے بچہ اور بچی کی تو زوجین کی ملاقات سے پہلے ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے، بات ہو گئی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں آپ بتائیے حدیث میں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ شادی ملاقات سے پہلے شادی کے بعد ولیمہ نہیں کر سکتے؟ کیا دلیل ہوگی آپ کی؟ کیا دلیل ہوگی آپ کی کہ یہ جائز نہیں ہے؟ واضح سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں متعدد شادیاں کی، صحابہ نے متعدد شادیاں کی، مگر کسی بھی روایت میں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کیا ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو۔ جتنے نصوص ہمارے پاس ہیں سب میں یہ بات وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، رات گزاری، پھر دوسرے دن جا کر کے آپ نے ولیمہ کیا۔ تو سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کیا اس کو کیا جائے، جو نہیں کیا اس کو ترک کر دیا جائے۔ اب ملاقات سے پہلے، زوجین کے اکٹھا ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ نہیں کیا، اس لیے ولیمہ اس وقت نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہوگی، اور اسے دوسرے دن ملاقات کے بعد انجام دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کہلائے گی۔ اس لیے جو بھی اعمال اس نام پر ہمارے ہاں رواج دیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا ہے کیا؟ جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی، بخاری اور مسلم کی روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو یہ بات تو مردود ہے کیونکہ دلیل سے خالی ہے۔ اسی لیے اہل علم کا قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہے، ہر عبادت حرام ہے جب تک کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہ پائی جائے۔ جب تک قرآن و حدیث میں کسی عبادت کی دلیل نہیں ملتی تب تک وہ عبادت انجام دینا حرام ہے۔ تو اب اصل یہ ہے کہ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل دیا جائے، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ عمل غلط ہے، یہ عبادت جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، یہی کہہ دینا کافی ہے۔ اور یہ کہنا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اہل علم اور کبار علماء کا یہ کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ بات دین میں موجود ہے یا دین میں موجود نہیں ہے۔ سرے دست میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت فعلیہ جنہیں بجا لانا، جن پر عمل کرنا نبی کی سنت کی پیروی ہے، دوسری قسم ہے سنت ترکیہ جن کو نہ کرنا، جنہیں چھوڑ
چھوڑ دینا، جن سے منہ موڑ لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے۔ اس لیے سنت ترکیہ کے تعلق سے آپ کو متنبہ اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں دریافت کر کے، معلوم کر کے، اہل علم سے سوال کر کے اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے، اسے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔